وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ مشرک کون کون ہے؟ جیسے مکے کے بت پرست تھے اس طرح یہود بھی ہے. کہنے لگے یہود عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. وقالت البریلیہ محمد نور من نور اللہ، بدعتیوں نے کہا حضرت بھی نور خدا کے نور میں سے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہوں کی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ملتی جلتی ہیں ان کی باتیں کافروں سے جو ان سے پہلے تھے. یضاہئون، ضاہا یضاہئ مانا شابہ یشابہ، یہ ملتے جلتے ہیں باتوں میں کافروں سے جو ان سے پہلے تھے. قاتلہم اللہ، واللہ ان کو غارت کرے. انا یوفکون، کہاں پھرے جاتے. اتخذوا احبارهم ورہبانهم، بنایا انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو. احبار حبر عالم، رہبان راہب، پیر. اربابا من دون اللہ، کہ یہ بھی حاجت روا ہے اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. وما امروا، نہیں کہا گیا تھا انہیں الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ عبادت کرے ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہ اللہ. سبحانہ عما یشرکون، پاکی ہے اس کے لیے ان چیزوں کی جو یہ شریک ٹھہراتے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو منہوں سے. ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، انکار کرتے ہیں اللہ مگر یہ کہ پورا کرے گا اپنا نور. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کرے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا پیغمبر ہدایت کے ساتھ. وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ. ہدا سے مراد یا تو قرآن ہے، ہدی للمتقین ہدی للناس، یا ہدا سے مراد ہے پیغمبر کے دلائل نبوت. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر. لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں مال لوگوں کا ناحق طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے اللہ کے راستے سے. والذین یکنزون الذهب والفضہ، پیر اور مولوی ناحق کیسے کھاتے ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ، دین پر نہیں آنے دیتے. کتنے محتمین ہیں کہ طلباء کو تفسیر میں نہیں آنے دیتے. ایک عالم سے پوچھا گیا کہ تبلیغ میں جاؤں یا تفسیر میں، کہا تبلیغ میں جاؤں. تو طالب نے پوچھا یہ قرآن کا انکار تو نہیں ہو رہا ہے کہیں؟ کیونکہ تفسیر میں تو محور قرآن ہے. حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ تفسیر کے دنوں میں تفسیر پڑھو اور پورا سال پڑا ہوا ہے تبلیغ میں جاؤ. آپس میں تصادم پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیروں کے ہاں بزرگوں کے ملفوظات ہوتے ہیں، فلاں کے ملفوظات، فلاں کے ملفوظات. بھئی آیات کیوں نہیں پڑھاتے؟ حدیثیں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اول تو پڑھاتے نہیں، اور جب پڑھاتے ہیں تو پھر اوپر سپر سمجھتے نہیں. غلط سلط. من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا اکون لہ شافعا و شہیدا یوم القیامہ، جس نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں یاد کی
ان کے دینی امور سنبھالنے کے لیے، تو محدثین نے تو اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. آپ جھوٹی حدیثوں کی کتابیں لکھ کے شائع کر رہا ہے، ثواب کہاں ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں نے حدیث دیکھی، حضرت علی کو نبی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، 10 انمول حدیث لکھ ڈالا. اور حدیث جس کتاب کے حوالے سے شفا، اس میں لکھا ہوا ہے وضع و کذب، خالص جھوٹ اور دروغ ہے. تو پیر کا کوئی اور کام نہیں سوائے نبی پر جھوٹ بولنے کی. 3 آدمیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر غلط روایتیں چل گئی. متصوفہ، پیران طریقت، جاہل تبلیغی اور کمزور صلاحیت کے واعظ. تبلیغی اگر تبلیغ نصاب پڑھے فضائل صدقار تو وہ بالکل معتبر کتاب ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا نے 55 سال بخاری پڑھا کر پھر یہ کتابیں لکھی ہیں، بہترین کتاب ہے. تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات یا حیات صحابہ مولانا یوسف صاحب جو لکھ چکے ہیں امیر دوم تبلیغ کے، ان کی افادیت اس عاجز کے نزدیک مشکات سے زیادہ ہے. میرے خیال میں ان 3 کتابوں کے دیکھنے والے کو مشکات کی ضرورت نہیں رہے گی. اے ایمان والو، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر کھاتے لوگوں کا مال ناحق. آج تیجا ہے دیکھ پکاؤ، آج 10واں ہے دیکھ پکاؤ، آج شب برات ہے حلوہ پکاؤ، آج شب معراج ہے کھانے پکواؤ، آج چیلم ہے، آج برسی ہے. یہاں سامنے بریلیوں کا مدرسہ ہے نعیمیہ، یہاں اقبال نعیمی تھے. ہمارے ممتاز بیگ صاحب ڈی سی ویسٹ ہے، وہاں جان پہچان ہو گئی تھی. وہاں پر اندر ایک تیسمار خان رہتا ہے، غلام رسول سعیدی. اس نے محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان کے رد میں کتاب لکھی توضیح البیان. ادھر ادھر بورڈ ڈھونڈی نہیں ملی. اقبال نعیمی صاحب کو میں نے کہا ہاں آپ جب کہے تشریف لائیے، بہت خوشی ہوگی، حضرت صاحب سے ملا بھی دوں گا. میں ٹھیک. کسی دن 9-10 بجے دن کے میں روانہ ہو گیا. وہاں ایوب منزل گیا، وہاں اندر مدرسہ ہے، اندر چلا گیا. جب اندر داخل ہوا، یقین کرو میں نے سمجھا کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا. تربوز کٹا ہوا یوں جا رہا ہے، بالٹی لسی کی یوں جا رہی ہے، توڑ رہے لوگ، یہ چھوٹے بڑے طالب علم گبو کی. اچانک دیکھا اقبال نعیمی صاحب آئے. السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت اچھے دن میں آئے ہیں. میں نے کہا کون سا دن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ تھا. میں نے کہا تھوڑا سا طالب علموں کے لیے تربوز اور لسی ہو جاوے. میں نے کہا وہی خدایا خیر کرے. باہر پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، اندر ابوبکر صدیق کا 3 دن وفات کا تیجا ہے. آئیے دارالحدیث گئے. غلام رسول سعیدی بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگایا ہے، اور 4-5 طالب علم، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی کے انگریزی بال ہے، اور تربوز کھا رہا ہے. میں نے دیکھ کر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا. مناظرہ کر رہے ہیں، مناظرہ کے شروع ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ ہمارے درسگاہ میں نے کہا یہ تو حدیث رسول ہے، اس میں مناظرے کی کیا بات ہے؟ آپ کوئی حدیث پڑھ کر سنائیں گے تو یہ مناظرہ ہو جائے گا. اقبال نعیمی کو کہتے ہیں اقبال بھائی یہ سب آپ کی لائن ہے، میں آپ کو دیکھوں گا. یہ ہمارے درسگاہ کے اندر آپ ان کو لے آئے. کہا حضرت آپ سے ملنے آئے. کہ یہ ملنے آئے، مجھے حدیث سے سنا. میں نے کہا حدیث سنائیے، کوئی گالی نہیں دی ہے، آپ بتائیے کہ اس کا مصداق آپ ہے یا نہیں. اقبال نے مجھے کہا آئیے ماحول خراب ہو رہا ہے، آئیے ذرا دفتر میں بیٹھا. میں نے کہا مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مجھے کتاب دو.
کہا آپ جائے میں لے آؤں گا، میں لے آیا۔ بھائی کھانے پینے کا بازار گرم ہے، ٹھیک ہے کھانے پینے پر پابندی نہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ آج ابو بکر صدیق کا تیجا ہے۔ وہ شیعہ لگے ہوئے تھے، اپنے آپ کو مار رہے تھے زنجیروں سے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ لوگ آ گئے باغے باغے، کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں حسین قتل ہوا؟ کہ کب؟ کہا 1300 سال پہلے۔ کہا ابھی تک منہ پیٹ رہے ہو؟ کیا انہوں نے ہے اس لیے منہ پیٹ رہے ہیں، ان کے بڑوں نے کروایا ہے۔ قتلنی شیعتی، خود حضرت علی کا ارشاد ہے، مجھے اپنے شیعوں نے مارا ہے۔ اے ایمان والو، بتیرے مولوی اور پیر کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق، پیران طریقت کذابین و افاکین، اپنی طرف سے کیا کیا واقعات گھڑتے ہیں اور سارا کارخانہ غلط افسانوں سے چلاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رہنا سہنا نصیب فرمائے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں مال لوگوں کا ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ایک فرقہ تو یہ ہوا سب سے خطرناک، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کے راستے میں، فبشرهم بعذاب علیم، بس بتا دے ان کو دردناک عذاب کے بارے میں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن گرم کیا جائے گا ان پر جہنم کی آگ میں۔ یہی مال ينفقونها، سونا اور چاندی، یہی علیہا ہے۔ فتقبى بها جباہهم، پس داغے جائیں گے ان کے پیشانیاں، وجنوبهم، اور ان کے کروٹیں، وظہورهم، اور ان کی پیٹیں۔ امام رازی نے عجیب نقطہ لکھا ہے، جب کسی سے سوال ہوتا ہے، فقیر مسکین مانگتا ہے تو پہلے تو پیشانی چڑھا لیتا ہے تو پیشانی داغی جائے، پھر کروٹ کے بل ہو جاتا ہے تو کروٹ داغی گئی، پھر پیٹ پر کر کے روانہ ہو تو پیچھے سے بھی داغا۔ ان عدت الشہور، ہاں، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکو وہ جو تم خزانے کرتے تھے۔ حدیث شریف